السلام علیکم ناظرین، ری برانڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد حنیف خان۔ ناظرین، پاکستان میں اسپورٹس کا کیا مستقبل ہے، جو ہمارا نیا پاکستان ہے، اور جو بزنس مین ہیں ان کو کیا کیا پرابلمز ہیں، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ ورلڈ ریکارڈ یافتہ ہیں، انہوں نے کافی ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں اور بہت ہی اچھے بزنس مین ہیں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بنگش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ہیں آپ؟ بنگش صاحب، یہ جو نیا پاکستان ہے، جو اس نئے پاکستان کے اندر اسپورٹس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کوئی پروگرام ترتیب دیا ہے؟ دیکھیں، حکومت تو پروگرام بہت سے دے رہی ہے اور دیتی رہے گی، کافی پروگرام دے رہی ہے اور دیتی رہے گی، لیکن ہمارے ملک میں کیٹیگری کے حساب سے پروگرام آتا ہے۔ اب جو لوگ آلریڈی فٹ بال کھیل رہے ہیں، ٹائیکوانڈو کھیل رہے ہیں، مارشل آرٹ کھیل رہے ہیں، کک باکسنگ ہیں، یا مزید کوئی بھی گیم شو کوریا کسی بھی قسم کا کوئی گیم کھیل رہے ہیں، اور جن کی پہلے سے سلیکشن ہے، ٹھیک ہے، جن کی پہلے سے سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، انہی کو مل رہا ہے۔ اور اگر جو ینگ نسل ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف چھوٹے موٹے کلبوں میں جا کے وہ جب پریکٹس کرتے ہیں، اپنے آپ کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آگے جا نہیں پاتے ہیں، کیونکہ حکومت کا جو بھی پروگرام ہے اور جو بھی ایک سیٹنگ ہے وہ جیسے ایک لیول تک ہے۔ یا تو اعلان ہو جائے کہ بھائی جو فٹ بالر اچھے لڑکے ہیں، کرکٹر اچھے لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں سلیکشن کی جا رہی ہے، مارشل آرٹ کے جو اچھے لڑکے ہیں، کک باکسنگ کے جو باکسنگ کھیلتے ہیں، باکسر لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، اسپورٹس سے بہت سے ہیں، کرکٹ بہت سا ہے، لیکن ایک محدود لمٹ تک تو ہے۔ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ہے، مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ ایسے ہے، یا کوئی بھی کسی عام آدمی سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو عام آدمی کو نہیں پتہ کہ حکومت نے اس کے بارے میں کوئی پروگرام ترتیب دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ باقاعدہ طور پہ اعلان کیا جائے تو پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے ہمارے ملک کے جو ینگ نسل ہے، ٹھیک ہے، وہ اسپورٹس سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی چیز میں بینیفٹ ہوگا تو اس کی طرف جائیں گے، اگر بینیفٹ ہی نہیں ہے تو اس کی طرف جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اچھا بنگش صاحب، آپ نے کون کون سے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ دیکھیں، ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ورلڈ ریکارڈ کی میننگ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ایسا کام کریں جو دوسرا نہ کر پاتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ورلڈ ریکارڈ کے بارے میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا یونیک کام کیا جائے کہ کوئی دوسرا نہ کر پاتا ہو، اور گیم کے حوالے سے ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ میں نے ٹائیکوانڈو گیم جو ہے اس کے حوالے سے، فل باڈی کانٹیکٹ کے حوالے سے، موٹی اسٹک جو ہارڈ لکڑی ہوتی ہے، لکڑ ہوتا ہے ایک، اس کے اوپر اسٹیل کے جو کیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقریباً میں نے 55 ایک منٹ کے اندر میں نے 4 ہیڈ ماتھے سے یہ ٹھوکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یوٹیوب بھی سرچ کریں، دوسرے تیسرے گوگل سرچ کریں، تو کسی نے 4 ہیڈ سے اسٹیل کے کیل آج تک نہیں ٹھوکے۔ دوسری چیزیں ٹھوکنے میں آئے گی، یعنی بریک کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ٹھوکنے کا لفظ میں نے اس لیے یوز کیا کہ وہ کیل بریک نہیں ہوئی ہے، وہ ٹھکی ہے، ان ہوئی ہے لکڑ کے اندر۔ اور ایک یہ یونیک کام ہے پورے ورلڈ میں، یہ پورے ورلڈ میں کسی دوسرے نے نہیں کیا، نہ ہی میں نے دیکھا۔ اور میں نے سرچنگ بھی کیا، گوگل میں سرچ کیا ہے، یوٹیوب پہ سرچ کیا ہے، لیکن آج تک یہ کسی نے نہیں کیا۔ اور 1 منٹ کے اندر، یعنی کم ٹائمنگ کے اندر آپ نے ایسا کام کرنا کہ جو کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ نمبر 1 یہ ہو گیا۔ 1995 میں نے یہ جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائلز ہوتی ہے، ایک ٹائلز ہوتی ہے عام لوکل ٹائل ہوتی ہے، ایک سیمنٹ کی ٹائل ہوتی ہے، یہ 3 انچ موٹی، 3 انچ چوڑی، 3 فٹ چوڑی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے 4 ہیڈ، یہ جگہ بڑی نازک ہوتی ہے کسی بھی انسان کی، جو آپ یہ 4 ہیڈ جو ہے نا، اس کی یہ جگہ بڑی نازک ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ ڈیمیج ہوتا ہے، اگر کسی کو سر پہ چوٹ لگ جائے تو وہ اکثر اس جگہ سے ڈیمیج ہوتا ہے۔ میں نے اس یعنی خطرناک جگہ سے 3 فٹ لمبی، 3 انچ موٹی ٹائل 95 میں بریک کی، 1995 میں، اور اس کے بعد بریک کرتے ہوئے آیا، وہ بھی آج تک کسی نے بریک نہیں کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی کمپنیاں تالے بناتی ہیں۔ تالا کس لیے ہوتا ہے؟
تالا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی، آپ کے شاپ کی، آپ کے ادارے کے، آپ کے آفس کے، یعنی ہمیں تحفظ محسوس ہوتا ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، اب چوری یا ڈکیتی نہیں ہوگی۔ اچھا، کمپنیاں بنا بھی دیتی ہے اور ہم لیتے بھی ہیں۔ 1 منٹ کے اندر میں نے چائنا والے 3 تالے میں نے بریک کیے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا انڈین ایک ماسٹر ہے، اس نے جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے 200 کچھ پنچ کیے تھے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ تو یہ میں نے 333 پنچ 333 پنچ میں نے لیفٹ ہینڈ سے 1 منٹ کے اندر کیا ہے، یعنی کئی زیادہ پنچ اس کے دونوں ہاتھ یوز ہوئے، میرا ایک ہاتھ یوز ہوا، اور لیفٹ ہینڈ سے میں نے اس کا ڈبل ریکارڈ بریک کیا۔ تو انہیں ورلڈ ریکارڈ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہاکی، آپ دیکھیں ہمارا قومی کھیل ہے، ہاکی میں نے شن سے، جو ٹانگ کی جو فرنٹ کی ہڈی ہوتی ہے بڑی نازک ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس پہ کوئی بھی چیز لگ جائے تو ہم درد برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس سے میں نے ہاکی بریک کی، ٹھیک ہے۔ 1985 سے میں کلب رن کرتے ہوئے آ رہا ہوں، اور رن کرتے ہوئے آ رہا ہوں، کئی 10,000 20,000 شاگرد میں نے بنائے، ٹھیک ہے۔ اب جب جیسے آپ کسی کو اسکول پڑھاتے ہیں، لڑکا میٹرک کلاس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے سر پہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ بھائی ابے کا کام چھوٹ گیا، والد صاحب کے، اس کے پیرنٹس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر کی ذمہ داری تھوڑی سی بچے پہ آنی ہے، اس نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے۔ سیم ٹو اگر آپ کسی غریب آبادی میں، غریب علاقے میں، ہمارے ملک میں 3 کیٹیگری ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے نا، اے بی سی۔ اگر سی کیٹیگری میں آپ یہ ورکنگ کرتے ہیں اسپورٹس کی، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے آگے جا نہیں پاتے۔ وہ بچہ کیسے آگے جائے گا کہ اس کے سر کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو یہیں پہ آف ہو جاتا۔ نہ ہی کوئی سپورٹ، پہلے سوال کا تھا آپ کے کہ سپورٹ، اگر کوئی سپورٹ ہے بھی تو کہاں ہے، اور اس سپورٹ کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں۔ ایک بزنس مین کے ہونے کے ناطے آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت میں بزنس مین کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اچھا، موجودہ حکومت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں، ہماری حکومت میں بہت اچھے کام بھی ہیں، اور بہت سے ایسے اقدام بھی ہو رہے ہیں کہ جس سے آنے والے وقتوں میں بزنس مین کو بینیفٹ ہوگا۔ لیکن اس وقت بزنس مین، دیکھیں ہر وہ بندہ بزنس مین ہوتا ہے، چاہے لوکل لیول پہ کوئی ورک کر رہا ہو یا ہائی لیول پہ کر رہا ہو۔ اس وقت جو ہے نا اے بی سی کیٹیگری ٹوٹل 1 ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کچھ۔ اگر ہم کوئی بھی بزنس کریں، ٹیکسز، اس سے پہلے تو ہم ٹیکسز دیتے ہوئے آئے ہیں آلریڈی، آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، کھانے کی جتنی اشیاء ان پہ ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز پہ سیل ٹیکس، بجلی کے اوپر ٹیکس ہے، ہم ٹیلی ویژن یوز کریں یا نہ کریں، ٹیکس ٹیلی ویژن کا لکھا ہوا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گیس کے ٹیکسز ہیں، اور بہت سے ایسے ٹیکسز آئے ہوئے ہیں جس سے عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سے ٹیکس ہیں اور یہ کیوں ٹیکس لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب بزنس مین اس وقت جو ہے نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ہر بزنس مین کے پاس پیسے بہت تھے، اس ٹائم پہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پیسے گئے کہاں ہیں، یا تو پیسوں میں برکت ختم ہو گئی، یا تو ہمارے کام کے جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کے کام کرنے کا انداز چینج ہو گیا، یا تو ایسے معاملات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں کہ اگر ہم سریا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سریا حد سے زیادہ مہنگا، سیمنٹ لے رہے ہیں تو سیمنٹ حد سے زیادہ مہنگی۔ اگر گورنمنٹ 1 روپیہ مہنگائی کرتی ہے تو یہ 20 روپے مہنگے کیسے ہو جاتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا، پیٹرول کا دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، پیٹرول کس لیول پہ آ رہا ہے۔ اگر پیٹرول مہنگا ہوگا تو آلریڈی تمام تر چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ جب پیٹرول کے بعد آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں مہنگی ہوگی۔ اگر حکومت کم بھی کرتی ہے، اگزامپل چینی کم کرنے سے، چینی کے ریٹ کم کرنے سے تمام تر چیزوں کے ریٹ کم تو نہیں ہو جائیں گے۔ میں تو مختلف شاپ پہ بھی گھوما ہوں، کئی جگہ گھوما ہوں، کئی جگہ دیکھا ہے میں نے، تو ہر جگہ کے ریٹ الگ ہیں۔ ہر بزنس مین اپسیٹ ہے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے جیسے نکلنا نکالو، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی یہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا قبر تک،
برداشت کرنا ہے. اگر برداشت کریں گے تو ہم آگے نکل سکتے ہیں. دوسرے ممالک میں بھی آپ دیکھیں مہنگائی ہوتی ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ عوام کا لیول بنا ہوا ہے. ہمارے ملک میں اب گریٹ نہیں ہے، ہر بندے کا لیول الگ ہے. کوئی پکوڑے کھا رہا ہے اور کوئی مرغ مسلم کھا رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں پیسہ بالکل نہیں ہے، آپ ہوٹلس میں جا کے دیکھیں تو ہوٹلیں بھری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کار ہی کار ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی غریب آبادی میں جاتے ہیں، غریبوں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں، آپ کہتے ہیں کہ بالکل کھانے کو نہیں ہے. تو جیسے مینٹلی لیول ہے ہر انسان کا، اس لیول پہ ہر انسان بات کرے گا. اسپورٹس کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت اسپورٹس کے لیے کوئی پیکج کا اعلان کرے گی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو پہلے بھی حنیف صاحب، کہ حکومت تو اعلان کرتی ہے اور کر رہی ہے اور بجٹ بھی دے رہی ہے، اور بہت سے بجٹ حکومت نے دیے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ نیچے لیول پہ پتہ نہیں چل رہا. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نیچے لیول پہ یا تو اعلان ہو کہ بھائی جو کرکٹر اچھے کرکٹر ہیں وہ آ جائیں، سلیکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یا تو ایسے اعلان ہو کہ اچھے باکسر آ جائیں، اچھے اسپورٹس مین آ جائیں. ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن بتائے گا کون ہمیں؟ آپ یہ دیکھیں نا، بتائے گا کون؟ یہ مسئلہ ہے. ایک بزنس مین ہونے کے ناطے، ایک اسپورٹس مین ہونے کے ناطے حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، ایک اسپورٹس مین ہونے کے ناطے اور بزنس مین ہونے کے ناطے میں حکومت کو پیغام بالکل دوں گا، اور وہ پیغام ذرا ٹیکنیکل طور پہ ہوگا، اور بڑے غور سے سنیے گا آپ سب. اور یہ ٹیکنیکل طور پہ یہ ذہن پہ لگنے والی بات ہے. اسپورٹس مین ہونے کے ناطے میں سمجھاتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کہیں لڑوانے کے لیے لے کے جاتا ہوں، تائیکوانڈو کی ٹیم فائٹ کے لیے، یا میں کک باکسنگ کی ٹیم، یا میں باکسنگ کی ٹیم، یا میں کرکٹ کے پلیئر لے کے جاتا ہوں، یا میں فٹ بال کے پلیئر لے کے جاتا ہوں. انہیں لے کے جانے کے بعد میری کوشش کیا ہوگی کہ میری ٹیم ون ہو، اور اگر ٹیم ون ہوگی تو میں ون ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ انہیں ٹیم کو لیڈ کرنا بڑا اچھا آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. اگزامپل، میں اگر اپنی ٹیم کہیں لے کے جا رہا ہوں، ایک تو وہ پلیئر ہیں میرے کہ جنہیں میں نے سکھایا ہو، جنہیں میں نے بتایا ہو، مجھے اعتماد ہو جن پہ. ٹھیک ہے، اگر انہیں میں میدان میں اتارتا ہوں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی آؤٹ سائڈر کی بات نہیں سنیں گے، اور ہم نے ون کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پریکٹس جتنی زیادہ ہے تو اس کے اوپر ہے کہ آپ نے ون کرنا ہے. اگر میں اپنی ٹیم کے لڑکے میں لیڈ کرتا ہوں، اور میرے ٹیم کے لڑکے کوئی کہاں کا ہے اور کوئی کہاں کا ہے اور کوئی کہاں کا ہے اور کوئی کہاں کا ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. یعنی جو پرانے کھلاڑی جو کھیل چکے ہیں، اب وہ ورکنگ تو کر چکے ہیں پرانے کھلاڑی، اب وہ تو ماسٹر ہیں. اب میرے تو سکھائے بغیر وہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں نا. اب میں کچھ بھی کر لوں، وہ تو کھلاڑی ہیں، وہ تو مجھ سے اچھے پلیئر ہیں. میں نام کا اگر ان کا کیپٹن بن جاتا ہوں، میں نام کا ان کا ٹیچر بن جاتا ہوں، میں نام کا ان کا لیڈر بن جاتا ہوں، لیکن وہ جتنے کھلاڑی ہیں انہوں نے اپنا گیم دکھانا ہے. وہ کسی بھی پلیئر سے یا کسی بھی ٹیم سے کسی سے بھی کچھ لے دے کے ہار بھی سکتے ہیں. اگر وہ سارے کے سارے ہارتے ہیں تو میں ہار گیا. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اور پھر دوبارہ سے میں چینج کرتا ہوں، وہ پلیئر ہٹاتا ہوں، دوسرے پلیئر لاتا ہوں، وہ ان سے بڑے کھلاڑی ہوں، انہوں نے ان سے اچھے میچ کھیلے ہوں، اور وہ بھی پہلے کسی اور کے ہوں، تو کیا وہ ون کر پائیں گے؟ اسی طرح نہ تو یہ میرے خیال میں رنگ ہے، اور نہ ہی کرکٹ کا میدان ہے، نہ ہی فٹ بال کا میدان ہے، نہ ہی کک باکسنگ کا رنگ ہے. یہ تو ادھر ادھر کے سارے کھلاڑی ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ہر بندہ سمجھ رہا ہے، لیکن ہر بندہ نہیں بھی سمجھ رہا. کیٹیگری ہے ABC. ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ٹیلی ویژن ہی نہیں ہے. اگر جن کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، جو نیوز دیکھ لی،
اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر انٹرنیٹ نہیں ہے. اگر جن کے گھر انٹرنیٹ ہے تو اس سے ہائی لیول پہ آپ دیکھیں تو 3-4 کیٹیگری ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا کر رہا، اور کچھ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا انہوں نے کیا. تو لہٰذا آپ تو بہت اچھا کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور کریں گے بھی، لیکن آپ ذرا نیچے دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو خرابی پیش کر رہے ہیں. کبھی ایک چیز مہنگی، کبھی دوسری مہنگی، کبھی تیسری مہنگی، کبھی چوتھی مہنگی. اگر سستی ہو جاتی ہے حکومت کم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دکاندار وہ تو کم نہیں کر رہے. ہمارے ملک میں جو چیز مہنگی ہو گئی سو ہو گئی، اس کے بعد وہ کم نہیں ہوگی. اس وقت عوام جو ہیں نفسیاتی ہو گئے ہیں، نفسیات کا شکار ہو گئے ہیں. آپ اگر باہر جا کے سروے کریں کسی بھی جگہ، آپ یہ دیکھیں کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، کھلا ہوا چہرہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ ہر بندہ چوری تھی، چکاری تھی، لوٹ تھا، پھوٹ تھا، کچھ بھی تھا، ہر بندہ خوشحال تھا. اب بے شک ملک کا دیوالیہ ہو گیا ہو، غریب آدمی تو کہتا ہے میرا پیٹ بڑا ہونا چاہیے، یہ بھر گیا، میں نے 3 ٹائم کھا لیا، اچھی بات ہے. اب آپ دیکھیں چائے کے ہوٹل آپ کو خالی ملیں گے. چائے کی پتی مہنگی ہو گئی، چائے مہنگی ہو گئی، چینی مہنگی ہو گئی. چائے کے ہوٹل فل ہوتے تھے، خالی. آپ جس جگہ پہ جائیں آپ کو مایوسی کے شکار لوگ ملیں گے. تو میرا یہی ہے کہ حکومت سے اور ایک اچھے سپورٹس مین ہونے کے ناطے کہ آپ ٹیم کو اپنے کور کریں اور ایسی میٹنگ کریں کہ کوئی ہل جل نہ ہو. اور اس کے علاوہ کئی میں نے شاپ والوں کا سروے بھی کیا ہے، کئی بزنس مینوں کا، کئی بھتہ خور مافیا وہ نام لے کے اور انہیں لوٹ رہے ہیں. کئی شاپ والے ایسے ہیں جن کے پاس گیا، بھائی کیا مہنگا دے رہے ہو، اتنا لگے گا ٹیکس، نہیں تو ہم تمہیں لے جائیں گے. نہ کوئی پرچی، نہ کوئی رسید. انہیں بھی دیکھیں آپ، کیونکہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جو حکومت کو نیچے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بنکش صاحب یہ بتائیے گا، آپ اسپورٹس کو نئی جو ہماری جو یوتھ ہے اس میں متعارف کروا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں اسپورٹس کو، جب آپ کسی بھی اسپورٹس کو، کسی بھی گیم کو، میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. میرا مارشل آرٹ کا ہے. آپ کسی اگر دیکھیں آپ فٹ بال کی کوئی ٹیم بنی ہوئی ہے تو وہ بیچارے کہتے ہیں شوز نہیں ہے بھائی، شرٹ نہیں ہے ہمارے پاس. وہ کسی بھی علاقے میں ایسے بڑے بندے کو دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ پیسے ہوں یا کوئی لیول ہو، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ہم ایک چھوٹا سے پروگرام رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پھیتا کاٹ دیں، لیکن ہم آپ کے سامنے گیم شو کریں گے، گیم کے بعد آپ نے ہمیں شرٹیں لے دینی ہیں. تو یہ جو لوکل لیول پہ چل رہا ہے یہ معاملات چل رہے ہیں. اگر تائیکوانڈو کا گیم کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ بچے جو ہے نا آپس میں اسپائرنگ کریں گے. اسپائرنگ مینس فائٹ. تو ان کے جو میڈلز ہیں، ان کی جو شیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے، کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے. 1 مین شو. ٹیچر ہے، اگر وہ جاب کرتا ہے یا کوئی بزنس کرتا ہے، اس کے بعد وہ 1-8 گھنٹہ ٹائم نکال کے وہ جا کے ان بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے. اچھا، ان کے والدین کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ پورے کلب کو سپورٹ کر سکیں. تو اس لیول کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے. کوئی آ کے پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کلب کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں پوچھیں گے آپ نے کلب کیوں کھولا ہوا ہے، کیوں سکھا رہے ہیں. جیسے کہ میرا جو اپنا کلب ہے، آپ کو میں بتاتا چلوں، میرا جو اپنا کلب ہے تقریباً 1985 سے میں رن کرتے ہوئے آ رہا ہوں. لیکن میں اس حکومت کو نہیں کہوں گا کہ اس حکومت کی وجہ سے میں سندھ میں ہوں، ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ میرے کلب کے اوپر جو میرا نام تھا اور دوسری تیسری چیزیں تھیں، ان وال چیکنگ کو، تمام چیزوں کو مٹا دیا گیا ہے کہ بھائی یہاں کلاسز نہیں کر سکتے آپ. تو ہم کہاں کلاسز کریں؟ آپ گراؤنڈ دیکھیں، آپ گراسنگ ہوتی ہے گراؤنڈ میں، آپ دیکھیں کہ لیول اے کوالٹی کا گراؤنڈ بنا ہوتا ہے، 1.5 کروڑ لیتے ہیں، 2 کروڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. گراؤنڈ بنایا، بننے کے بعد ٹوٹ گیا. ٹوٹا کیوں؟ مالی غائب
ٹھیک ہے، جو اس کی خوبصورتی تھی، جو اس کو وی آئی پی بنایا گیا تو تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کیسے ختم ہوتی ہے؟ ایسے بھی لوگ رکھے جائیں کہ بعد میں پوچھیں. اور جو اسپورٹس مین ہیں انہیں میں تو کہتا ہوں کہ بلایا جائے، انہیں اپریشیٹ کیا جائے. ہماری ایج تو تقریباً ختم ہو گئی، ہم لوگ ورکنگ کر کے آج تک تو مجھے کسی نے پھوٹی کوڑی نہیں دی. ڈس ہارڈ بندہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر میں اتنا ورکنگ کرتے ہوئے آیا، اس ٹائم پہ بھی میں 3 تالے بریک کر سکتا ہوں، لیکن کیوں کروں؟ وجہ کیوں اپنا ہاتھ توڑواؤں؟ کیوں اپنے فور ہیڈ پہ ضرب پہنچواؤں؟ کچھ ملنا ہے سوائے تالیوں کے؟ ہمارے ملک میں چڑھایا بھی بڑے اچھے طریقے سے جاتا ہے اور چڑھانے کے بعد اتارا بھی اچھے طریقے سے جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ ورک کر رہا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک، ٹھیک ہے، کسی کو اپریشیٹ نہیں ہے. اگر جب تک چڑھتا سورج ہے تو واہ 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 واہ، سورج جہاں غروب ہوا اس کی برائی شروع. تو یہ مسئلے مسائل ہیں سارے. کوئی پیغام ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہمارے یہاں سے جو او پی ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کو دینا چاہیں گے آپ؟ آپ لوگ آؤٹ آف کنٹری میں جتنی ورکنگ کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اسے میں اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے نا اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ آؤٹ آف کنٹری میں جا کے ورکنگ کرتے ہیں، اور جو ہارڈ ورکنگ اور جو محنت آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں کہ آپ لوگوں کو سلوٹ ہے کہ آپ دیکھیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار عزیز، اپنے بچے سب کو چھوڑ کے تنہا دوسرے ملک میں جا کے اور وہاں محنت کرتے ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنوں کو یاد رکھیں، اور جب بھی آپ واپس جب آتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو کوشش کریں کہ غریب جو لوگ ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، غریب بچیاں ہیں، ان لوگوں کی آپ مدد کریں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہیں جائے گی. اور خوش رہیں، آباد رہیں. اس کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بنگش صاحب، آپ ہمارے ری برانڈ پاکستان پروگرام میں تشریف لائے اور بہت ہی اچھی اور غور طلب گفتگو آپ نے کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں او پی ٹی وی اور او پی ٹی وی کی تمام ممبر اور تمام پوری ٹیم کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا، اور اس ٹیم کا کہ اور او پی ٹی وی کا کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، مجھے دعوت دی اور مجھے بلایا. ناظرین، جیسا کہ غلام مصطفیٰ بنگش صاحب نے اپنی باتوں میں بتایا کہ حکومت کو کس طرح پلان کرنا چاہیے، جو لوگ ہیں ان میں جو کابینہ بار بار تبدیل ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا لائحہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری عوام کو جو پریشانیاں ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو جن مصیبتوں کا شکار ہماری عوام ہے، اور جو پریشانی کے جو لوگ ہیں جن کو روزگار نہیں مل رہا، اور بہت ساری پرابلمز ہیں، مہنگائی کا بڑھتا ہوا رجحان، اس سے عوام بہت تنگ آئی ہوئی ہے. تو کوئی ایسا لائحہ عمل ہماری حکومت اختیار کرے گی جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट, चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर. मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज. होल बेबी गोट एंड लैम्प $8.99, बीफ विद बोन $3.99, बीफ कीमा $4.99, होल चिकन $2.49, चिकन लेग $1.49, क्लीन एंड कट होल चिकन $3.49, चिकन लेग $2.99, चिकन कीमा $2.99, zebra rice 40 pounds $55, शान मसाला $1.29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस $11.99 10 pounds बैग. मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस. इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब. वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग. EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल. शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी
732-283-74. قربانی سے پہلے قربانی بک کرائیں. قربانی خدا کے لیے، ثواب اپنے لیے. کورونا وائرس کی پریشانی کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فخریہ پیشکش. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز کی طرف سے اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کی شاندار آفر. گوٹ، لیمب اور گائے کی قربانی شالیمار حلال میٹ سے کروائیں اور اپنی من پسند مٹن لیگ، لیمب لیگ، سٹیم روسٹ اور کڑھائی گوشت شالیمار ریسٹورانٹ سے فری پکوائیں. ایڈوانس بکنگ جاری ہے. شالیمار خوبیاں بے شمار. کوالٹی ود منی بیک گارنٹی بائی پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ازلن، نیو جرسی. فون 732-283-7474. 7. او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش. دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.